السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سنڈے میرا ایک نیا ویڈیو آتا ہے، آپ ضرور دیکھا کریں۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو سنڈے ہر شام کو 6 بجے میرا نیا ویڈیو آتا ہے، تھوڑا ٹائمنگ میں بدل دوں ویڈیو کا، کیونکہ پچھلے سنڈے میں نے 9 بجے ویڈیو اپلوڈ کیا تھا، اس میں مجھے رسپانس اچھا ملا تھا آپ کی طرف سے، یعنی آپ نے زیادہ دیکھا تھا ویڈیو، تو میں سوچ رہا ہوں 9 بجے ہی ویڈیو اپلوڈ کروں۔ اس بار اس سنڈے بھی میں 9 بجے اپلوڈ کرتا ہوں ویڈیو۔ رسپانس اگر اچھا ملتا ہے تو کنٹینیو 9 بجے ہی کریں گے، اگر رسپانس نارملی ملتا ہے تو شام کو 6 بجے جو ٹائمنگ تھا ہمارا وہی ٹائمنگ پہ کریں گے۔ اور دوسری بات، کوئی بھی اگر سوال ہو تو کمنٹ باکس میں جائیں، سوال کریں، انشاءاللہ میں جواب دینے کی پوری طرح سے کوشش کروں گا۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، جو عمل آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، وہ اتنا شاندار اور اتنا بہترین ہے، ایسا سمجھ لیجئے ایک مشکل کشا سمجھ لیجئے۔ ایک بات یاد رکھیے، اس ایک وظیفے سے اتنے فائدے آپ کو ملیں گے، اتنے فائدے ملیں گے، آپ تعجب میں پڑ جاؤ گے۔ اگر یہ وظیفہ ہمیں پہلے ملا ہوتا تو آج کتنا فائدہ ہوتا، آج کہاں ہوتے ہم لوگ۔ آپ ہر کام کے لیے الگ الگ وظیفہ پڑھتے ہو، بیماری کے لیے الگ پڑھتے ہو، شفا کے لیے الگ پڑھتے ہو، رزق کے لیے الگ پڑھتے ہو، برکت کے لیے الگ وظیفہ پڑھتے ہو، اور جو ہے کوئی بھی کام ہونے کے لیے الگ وظیفہ پڑھتے ہو، بیماری سے بچنے کے الگ وظیفہ پڑھتے ہو، یعنی صحت کے لیے الگ وظیفہ پڑھتے ہو۔ اس وظیفے میں سارے کام آپ کے ایک ہی وظیفے سے ہو جائیں گے۔ اتنا بہترین اور اتنا زبردست یہ وظیفہ ہے، ابھی پتہ نہیں چلے گا آپ کو۔ جب وظیفہ میں بتاؤں گا، جب اس کے فوائد میں آپ کو فائدے گنواؤں گا، فائدے بتاؤں گا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وظیفہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ چلیے سب سے پہلے ہم لوگ اس وظیفے کے فائدے بتاتا ہوں آپ کو۔ جب فائدے بتاؤں گا اس کے بعد اس وظیفے کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے، اگر کوئی بندہ جو میں عمل بتانے والا ہوں اس عمل کو کرتا ہے تو سب سے پہلا فائدہ اسے صحت ملے گی، انشاءاللہ بہترین صحت ہوگی اس کی۔ دوسرا، ہر بیماریوں سے بچے گا وہ۔ اور تیسرا، جو بھی وہ کھانا کھائے گا، وہ کھانا اس کا پیٹ بڑھنے کا ذریعہ نہیں بنے گا، سبب نہیں بنے گا، نہ ہی پیٹ بڑھے گا اس کا۔ اور تیسرا، نہ ہی کوئی بیماری پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گا، نہ ہی اس کھانے سے کوئی بیماری پیدا ہوگی۔ اور اس کے علاوہ نہ ہی اس کھانے سے کوئی کینسر کی بیماری پیدا ہوگی، نہ ہی اس کھانے سے شوگر کی پرابلم ہوگی، نہ ہی اس کھانے سے ہارٹ کا کوئی پرابلم ہوگا۔ اس جو کھانا آپ کھاؤ گے اس وظیفے کو کرتے ہوئے، انشاءاللہ وہ کھانا جا کر آپ کے طاقت کا سبب بنے گا، یعنی طاقت ملے گی آپ کو، اس سے نقصان بالکل بھی نہیں ہوگا، یاد رکھیں یہ بات۔ اور دوسرا، اس میں شفا کی تاثیر ہے۔ جو بھی بندہ اس وظیفے کو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہر بیماری سے شفا عطا کرتے ہیں، چاہے وہ کتنا بھی بیمار ہو۔ اس وظیفے کو کرتے ہوئے شفا کی امید رکھے گا اللہ سے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے شفا بھی عطا کریں گے۔ اور دوسری چیز، اگر کوئی بندہ بہت زیادہ اس کا قرضہ ہے، اس وظیفے کو وہ کرتا ہے تو میں تھوڑی کھانسی ہے، معافی چاہتا ہوں میں آپ سے۔ اگر جس بندے کا بہت زیادہ قرضہ ہے تو اس وظیفے کو کرنے کی وجہ سے اللہ اس کا قرضہ جلد سے جلد ادا کرنے کی شکلیں صورتیں پیدا کریں گے، یعنی اس کا قرضہ جلد سے جلد ادا ہو جائے گا۔ اور تیسرا، اور اس کے علاوہ یہ ہے، کس بندے کو برکت چاہیے، کہتے ہیں نا ہم بہت کماتے ہیں لیکن ہمیں برکت نہیں ملتی، ہمارے پیسوں میں برکت نہیں ہوتی، آتے ہی چلے جاتے، لیکن اس وظیفے کو کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کی کمائی میں برکت ہوگی، آپ کا پیسہ آپ کے ہاتھ میں ٹکے گا، انشاءاللہ فضول خرچ نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ کوئی کہتے ہیں کہ یار میرا کام نہیں چل رہا ہے، میں جاب میں جا رہا، جاب سے نکال دیا ہے، سیلری کم دے رہے ہیں، میرا جاب نہیں چل، ایسا بولتے ہیں نا۔ اس وظیفے کو کرنے کی وجہ سے آپ کو ہر جگہ کام ملے گا انشاءاللہ، روزی کی تنگی ہوگی نہیں، ہر جگہ سے آپ کو روزی ملے گی، بلکہ ایسی جگہ سے روزی ملے گی آپ نے جو امید بھی نہیں کیا ہوگا یہاں سے مجھے روزی مل سکتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، ہر طرح سے روزی آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ اگر اس وظیفے کو آپ کرتے ہیں تو اس سے بھی بڑا ایک فائدہ اور ہے، اس وظیفے کو کرنے سے ہر بیماری سے آپ بچے رہو گے، چاہے کتنی بھی بڑی بیماری ہو، انشاءاللہ ہر بیماری سے آپ بچے رہو گے۔ اس بات کو یاد رکھیں، رزق کے خزانے کھل جائیں گے آپ پہ، برکت کے دروازے کھلیں گے آپ پہ، اللہ تعالیٰ کھول دیں گے آپ کو۔ اور شفا کی تاثیر، ہر چیز آپ کو صرف ایک وظیفے سے ملے گی۔ اگر کوئی کام آپ کا بہت دن سے ہو نہیں رہا ہے، آپ بہت کوشش کر رہے ہیں وہ کام ہو جائے، میرا آج ہو جائے، کل ہو جائے، لیکن کام ہو ہی نہیں رہا، اگر آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سے پوری امید ہے وہ سارا کا سارا کام آپ کا پوری طرح سے ہو جائے گا۔ اور ایک بات خاص خیال رکھیں، جو بھی کام کرنا ہو اس وظیفے کو کریں، پھر وہ کام پوری طرح سے آپ کا ہوگا۔ جو بھی نیت ہو انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے نیت پوری ہوگی۔ اس وظیفے کا لائیو رزلٹ دیکھا ہے ہم نے، ایسا نہیں کہ ایسے بول کے پھینک رہے ہیں، ایسا نہیں، لائیو رزلٹ ہوا ہے اس وظیفے کا۔ میں نے جتنے کو بتایا ہے انہوں نے سب کو فائدہ ہوا ہے اس وظیفے کا،
اور سب سے بتا دوں یہ وظیفہ مجھے میرے استاد کے ذریعے ملا ہے، اس وظیفے کا سارا کریڈٹ میرے استاد کو ہی جاتا ہے، جو ویڈیو بنا رہا ہوں اس کا کریڈٹ میرے استاد کو ہی جاتا ہے، کیونکہ انہی کا وظیفہ مجھے ملا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اس عمل کو پھیلائیں، اسی طرح سے آپ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں، چاہے ہر طرح سے کیوں نہ ہو۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں وظیفہ کیا ہے، اور ایک بات بتانا بھول گیا میں، اس میں راحت بھی ہے۔ کہتے ہیں نا یار کتنا زندگی میں سب کچھ ہے، میرے پیسہ ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، سب کچھ ہے، بیوی بچے سب کچھ ہے، ماں باپ سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ہے میری زندگی میں۔ یہ کہتے ہیں نا اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون بھی عطا کریں گے، چاہے کتنا کم ہی آپ کے پاس پیسہ ہو، کتنا کم ہی، کتنی کیسی بھی حالت غریبی حالت ہو، اس میں بھی آپ کو سکون ملے گا، کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو اس میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ اس وظیفے کے ذریعے سکون عطا کریں گے، راحت کی تاثیر ہے۔ اب میں یہ وظیفہ ہمارے اکابرین سے ثابت ہے، ہمارے اکابرین اس وظیفے کو کیا کرتے تھے۔ چلیے اب میں بتا دیتا ہوں آپ کو وظیفہ کیا ہے۔ وظیفہ ہے سورۃ الفاتحہ، جسے شفا کے نام سے جانا جاتا ہے، سورۃ الشفا کہتے ہیں، ہر بیماری سے شفا ہے، ہدایت کا ذریعہ۔ اگر کوئی بندہ ہدایت کی نیت سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وظیفے کو کرنے کی وجہ سے اسے ہدایت بھی عطا کریں گے، صحیح راستہ بھی عطا کریں گے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب وظیفہ کرنا کچھ ایسا ہے اب ایک بات یاد رکھیں، ایک دن کرنا، 2 دن کرنا، 3 دن کرنا ایسا نہیں ہے، آپ کو یہ وظیفہ ہمیشہ ہمیشہ کرتے ہی رہنا ہے، وظیفہ کرتے رہیں گے تبھی آپ کے لیے فائدہ۔ چلیے وظیفہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ اس وظیفے کو کھانے کے درمیان، یعنی جب کھانا کھاؤ، صبح کا ناشتہ کرو، دوپہر کا کھانا کھاؤ اور رات کا کھانا کھاؤ، جب بھی آپ کھانا کھاؤ گے کھانا کھانے کے درمیان اس وظیفے کو سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اب کیسے پڑھنا ہے بتاتا ہوں میں۔ جیسے ہی سمجھیے آپ پلیٹ آپ کے سامنے آ گیا ہے کھانا کھانے کا، چاہے ناشتہ دوپہر رات کا جو بھی کھانا ہو سامنے آ گیا، جیسے پہلے نوالا آپ نے لیا منہ میں ڈالا، وہاں سے بسم اللہ پڑھا، بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کیا تو کھاتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، آخری لقمہ بچے گا، یعنی آخری نوالا، پلیٹ کو صاف کر رہے ہیں آپ، جب یہ نوالا آخری بچا ہے، اس کے بعد کوئی نوالا نہیں ہے، ہاتھ دھونا ہے مجھے کھانے سے اٹھ کر، تو تب تک یہ وظیفہ ختم ہو جانا چاہیے، یعنی کہ پہلا نوالا کھانے سے لے کر آخری نوالا ختم ہونے سے پہلے 7 مرتبہ یہ وظیفہ ختم کر دینا ہے آپ کو پڑھ کے عمل۔ سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے کھانے کے درمیان، یعنی کہ کھانے کے بیچ میں ہی، پہلے نوالا منہ میں ڈالنے سے لے کر آخری نوالا ختم ہونے تک، چبا کے ختم ہونے تک آپ کو بیچ میں ہی 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، کھانا کھاتے کھاتے پڑھتے ہی رہنا ہے۔ یہ 3 ٹائم جب بھی آپ کھانا کھاؤ تب پڑھتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مزے کی حالت میں ہوتے ہوئے، یعنی کہ مزہ مل رہا ہے میرے بندے کو، لذت میں ہے، پھر بھی میرا شکر ادا کر رہا ہے، پھر بھی میری تعریف کر رہا میں نے بتایا طبیعت خراب ہے میری، پھر بھی میرا شکر ادا کر رہا ہے، پھر بھی میری تعریف کر رہا ہے، تو ان فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسے شفا کی تاثیر عطا کرو، راحت کی تاثیر عطا کرو، رزق کے دروازے اس پر کھول دو، برکت کے دروازے اس پر کھول دو، اسے راحت کی تاثیر عطا کرو، اسے شفا عطا کرو، ہر بیماری سے اس کی حفاظت کی تاثیر عطا کرو، اسے سکون عطا کرو، راحت عطا کرو، بے چینی دور کرو۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ہمارا یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی نعمتیں عطا کرتے ہیں اس ایک وظیفے کے ذریعے سے۔ کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا، اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیک صالحہ جوڑا عطا کریں گے۔ کوئی بھی کام ہونا ہے وظیفے کو پڑھیں، ہر کام ہو، اور ایک وقت پڑھ لیا، کام ہونے تک پڑھا پھر چھوڑ دیا، نہیں، آپ لائف لانگ مرتے تک، بھائی بہت سمپل ہے، جب بھی کھانا کھائیں گے کھانے کے درمیان، کھانے کے بیچ میں 7 مرتبہ پڑھنا ہے بس۔ اگر آپ پڑھیں گے، جب تک آپ پڑھتے رہیں گے ہر کام آپ کا ہوتا رہے گا، ایسا کوئی کام ہی نہیں جو اس وظیفے کو پڑھنے سے نہ ہو، ہر کام آپ کا ہوگا، بس جس طرح بتایا گیا ہے اس طرح سے اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ، پھر اس کا فائدہ دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کیوں اتنا بتا رہا ہوں، کیوں نہیں بتا رہا ہوں۔ چلیے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے سنڈے اگلے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔